بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوائے حق چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج کے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو سنیں گے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے کہ مرد کے لیے عدت کیوں نہیں ہے۔ جیسے عورت ہے نا، اس کا خامند انتقال کر جائے تو اس کے لیے عدت رکھی گئی ہے، اسی طرح اگر کسی مرد کی بیوی انتقال کر جائے تو اس مرد کے لیے عدت کیوں مقرر نہیں کی گئی ہے۔ اس بات ذہنوں کے اندر یہ بات بعض اوقات پیدا ہوتی ہے، یہ سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے، تو آئیے اس کی تھوڑی سی وضاحت سنتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ناانصافی ہے، معاذ اللہ، کہ عورت کے لیے عدت کی پابندی ہے اور مرد کے لیے عدت کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ دین اسلام پر اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے، یعنی مرد کے لیے عدت کو کیوں نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے گھر کا، کنبے کا، فیملی کا سربراہ بنا دیا ہے، لہذا جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت مرد پر پابندی جو عائد ہوتی ہے عورت کے حوالے سے، جس سے وہ نکاح کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ عورت کا کھانا پینا، اس کے کپڑے موسم کے اعتبار سے، اور اس کے رہنے کے لیے جگہ، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو مہیا کرے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ گویا مرد کا کام ہے گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے کام کاج میں مصروف ہونا۔ تو اب اگر یہ عدت مرد کے لیے بھی ہو جاتی، جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی گھر بیٹھ جاتا، تو آپ بتلائیے کہ پھر ان بچوں کے کھانے پینے اور باقی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون یا وہ کہاں سے ذرائع مہیا ہوتے؟ تو یقیناً وہ مرد نے ہی کرنا تھے۔ پھر آخر ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہو کہ جب عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی تو عدت گزارتی ہے نا، بچے اس کے پاس بھی تو ہوتے ہیں نا جو یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیے، اگر عورت کا خاوند فوت ہوتا ہے، وہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ اس مرد کی جائیداد میں سے اس عورت کو حصہ ملے گا اور ان بچوں کے اخراجات پورے ہوتے رہیں گے۔ تو گویا ان بچوں کے اخراجات عورت گھر بیٹھی ہے، عدت گزار رہی ہے، وہ مرد کے ذمے ہیں، یعنی اس کے مال یا دولت جو اس کو وہ چھوڑ کے گیا ہے، اس میں سے وہ اخراجات جو ہیں وہ ادا کر کے ان بچوں کی کفالت کی جائے گی، جبکہ مرد کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مرد کو یہ ساری انتظامات کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ عدت تو یہ ہے کہ وہ عورت آگے نکاح نہ کرے کہ خاص وقت مقرر تک، مگر مرد کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر بچے ہیں تو وہ گھر میں اکیلے ہیں، مرد نے کمانے کے لیے باہر جانا ہے، تو بچوں کی نگہداشت کرنے کے لیے، بچوں کا خیال رکھنے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے فوراً کسی خاتون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس مرد کے لیے کوئی عدت نہیں ہے کہ وہ کوئی عدت گزارے اور پھر دوسرا نکاح کرے۔ تو مرد کے لیے اس وجہ سے بھی عدت نہیں ہے کہ چونکہ اس نے گھر سے باہر رہ کر اخراجات پورے کرنے کے لیے تگ و دو کرنا ہوتی ہے اور گھر میں بچوں کی پرورش کے لیے کسی خاتون کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہذا اس لیے اسے آگے نکاح فوراً کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جبکہ عورت کے لیے یہ اس لیے ہے کہ وہ مرد کے مال میں سے حصہ لیتی ہے اور مرد کی اس جائیداد میں سے وہ بچوں کو بھی حصہ ملتا ہے، اور پھر ویسے بھی اس معاشرے کے اندر اسلام نے آ کر یتیموں کے حقوق، یتیموں کی خدمت
اور یتیموں کے ساتھ شفقت اور محبت کے لیے جتنا اہتمام کیا ہے کائنات کے کسی دین کے اندر، یہ اہتمام، یہ رہنمائی نہیں مل پا رہی۔ لہذا اس لیے دین اسلام نے مرد کے لیے کوئی عدت کا تعین نہیں کیا ہے کہ اس کی بیوی انتقال کر جائے تو وہ بھی عدت گزارے اور کچھ عرصہ نکاح نہ کرے۔ اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، مگر وہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو عدت مقرر نہ ہونے کی وجوہات میں سے یہ دو جو وجوہ ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی حقانیت کو سمجھنے اور اس حق کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔